السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے راستے میں ایک اور خاص واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ کسی سفر پر نکلتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے کہ کس کو سفر میں ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام اس بار قرآن نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی، ان کا نام آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوہ بنو مصطلق کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ غزوہ ختم ہو گیا، مسلمان واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ اس لشکر نے پڑاؤ کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں، واپس آئیں تو انہیں ایسا لگا کہ وہ ہار جو انہوں نے اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر پہنا ہوا تھا، وہ ہار گم ہو گیا ہے۔ اس ہار کی تلاش کے لیے وہ اسی راستے پر دوبارہ گئیں، لیکن جب اس بار واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا، لشکر روانہ ہو چکا تھا، اس طریقے سے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ہودج تیار کیا گیا تھا جس میں وہ بیٹھتی تھی، اور اس ہودج کو کچھ لوگ اٹھا کر کے چلا کرتے تھے۔ ہلکی پھلکی تھی، چھوٹی عمر کی تھی اور ابھی دبلی پتلی سی تھی۔ لوگوں کو لگا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے، ان لوگوں نے دیکھا نہیں، اس لیے وہ لوگ چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں، لشکر جا چکا تھا، لیکن ایک اور صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذمے یہ کام تھا کہ قافلے کا، لشکر کا چھوڑا ہوا سامان یا چھوٹا ہوا سامان وہ پیچھے رہے اور دیکھیں، چیک کرے کوئی سامان چھوٹ گیا ہے تو اسے ساتھ لے کر کے آ جائیں۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے لشکر والی جگہ پر آ کر کے دیکھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں معلوم پڑ گیا کہ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بات معلوم ہوئی، انہوں نے اپنی سواری پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور اس سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل آگے آگے چلنے لگے، اور دوسرے دن دوپہر میں جا کر کے لشکر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ منافقوں کو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا اور ان لوگوں نے یہ کہا، عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ یہ تنہائی یوں ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا ان منافقوں نے، اور مدینہ پہنچ کر کے یہ افواہ بڑی تیزی سے پھیل گئی، تمام لوگ اس کے اندر ملوث ہو گئے، بعض صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے، حسان بن ثابت، مصطح بن اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اب جب اس واقعے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں، انہیں اس واقعے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ بیماری کے ایام میں جو محبت، جو لطافت نبی کی طرف سے دیکھنے کو ملا کرتی تھی، اس بار بیماری میں نبی کی طرف سے وہ محبت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، وہ کچھ چینجنگ محسوس کر رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت انہیں نہیں مل رہی تھی۔ اور ایک دن وہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، مصطح بن اساسہ کی ماں ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ام مصطح کا پاؤں ان کی چادر میں آ گیا اور وہ گر پڑی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دے دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غلط بات ہے، مصطح کو برا کیوں کہتی ہو؟ تو ام مصطح نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی اس الزام میں شامل ہو گیا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا چل رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے والدین کے گھر چلی گئی واقعے کی تحقیق کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا چل رہا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بعض صحابہ سے مشورہ بھی کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں، اور اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معتدل بات کہی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھی، غم
غمگین تھی، رنج میں تھی، اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور وہاں پر جا کر کے ان کو پوری بات معلوم ہوئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، ان کے والدین کے گھر آئے اور کہا عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو انتظار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے تعلق سے اپنے قرآن میں آیتیں نازل کرے گا، تمہاری پاک دامنی کا اعلان کرے گا۔ اس سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رو رو کر برا حال تھا، بڑی پریشان تھی، بڑی مضطرب تھی، بڑی بے چین تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میری زندگی پر، میری پاک دامنی پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، میرا اپنا شوہر مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میرے ماں باپ مجھے صحیح طریقے سے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان تھی، لیکن جب نبی اس مرتبہ آئے اور نبی نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے تعلق سے اگر تم نے غلط کام نہیں کیا ہے، اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ کو معلوم ہے اللہ تمہاری پاک دامنی کے تعلق سے قرآن کی آیتیں نازل کرے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون ہو گئیں، خاموش ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو گیا کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ساری چیزیں دیکھنے والا اللہ ہے، میرے معاملات بھی اسی کے حوالے ہیں، میرے معاملات کے تعلق سے اللہ اپنے قرآن میں ضرور آیتیں نازل کرے گا۔ یہ سارا منظر چل رہا تھا، اسی دوران پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ النور کی 10 آیتیں نازل کی، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20، یہ 10 آیتیں نازل کی۔ اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی واضح کی۔ اب جب معاملہ واضح ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کہتی ہیں عائشہ اٹھو، نبی کا شکریہ ادا کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، ان کی طرف اٹھ کر کے کیوں جاؤں، میں اس ذات کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میرا ساتھ دیا اور جس نے میرے تعلق سے میری پاک دامنی کی آیتیں نازل کی۔ اللہ نے ان 10 آیتوں میں منافقین کو ڈانٹا، مسلمانوں کو ڈانٹا اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اس معاملے میں کیسے ملوث ہو سکتے ہو، تم نے 4 گواہ کیوں نہیں مانگے کہ اگر واقعی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو 4 گواہ مانگنے چاہیے تھے، اور ان لوگوں نے جو یہ بڑی غلطی کی ہے، بڑا گناہ کا کام کیا ہے، ان کے لیے بہت بھاری سزا ہے۔ اور اللہ نے ایک قانون دیا کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحاشی، بدکاری اور برائی پھیلانا چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سارا واقعہ ہوا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پاک دامنی کی آیتیں نازل ہوئی تو جو مسلمان اس کے اندر ملوث تھے ان مسلمانوں کو 80 کوڑے مارے گئے، کیونکہ کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگانے کی سزا یہی ہے، فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ مسلمانوں کو کوڑے مار دیے گئے، وہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے، لیکن منافقوں کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص اور اہم واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ اور اسی واقعے کے تعلق سے ایک اور واقعہ ہوا کہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو اس الزام میں شامل ہو گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر جب زنا کا الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے تو انہوں نے خرچہ پانی بند کر دیا، کفالت کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ نے ایک اور آیت نازل کی، سورۃ النور کی ہی آیت نمبر 22 میں کہا کسی ایمان والے کے لیے، کسی مالدار کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی غریب، فقیر، مسکین رشتہ دار پر جو خرچہ کر رہا تھا وہ اس کی غلطی کی وجہ سے وہ خرچہ اٹھا لے، یہ غلط بات ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے
والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قرآن کی یہ آیتیں پہنچی، یہ قرآن کا یہ پیغام پہنچا، یہ تعلیمات پہنچی، تو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو یا میری غلطی کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد مستح کو معاف کر کے انہوں نے دوبارہ سے ان کا خرچہ پانی اٹھانا شروع کر دیا اور ان کی کفالت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور خاص واقعہ پیش آتا ہے جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔